ذو العلم والإقان حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نعمان صاحب اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں اور آپ تمام حضرات سے محو گفتگو ہوں گے۔ با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، با اثر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم، مقرر عظیم آ رہا ہے، مقرر عظیم آ رہا ہے، جان لطف عمیم آ رہا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آ چکا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، رواه أبو داود، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اہلیان محلہ اور عزیز طلبہ ساتھیوں، آج کی یہ بابرکت مجلس طلبہ کرام کے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کے حوالے سے منعقد ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ طلبہ کرام کی کہ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ اللہ رب العزت نے جو اصل عزت کو جوڑا ہے وہ دین کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے اگر ہماری اولادیں دین سے وابستہ ہو گئیں، نیک صالح ہو گئیں، دیندار ہو گئیں، تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد دیندار ہو، نمازی ہو، قرآن کریم کے حافظ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، میں بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے انہوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ کائنات میں اللہ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب بیت اللہ کی تکمیل ہو گئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں کی ہیں۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیا مانگا؟ سب سے پہلی دعا کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یا اللہ آپ نے اس عمل کی توفیق عطا فرمائی کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، مولا کریم اب اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما دیں۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور پھر اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما دے۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا فرما بردار بنا،
یا اللہ جو تو ہمیں اولاد عطا فرما اسے بھی اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا، جب کمی کوتاہی ہو جائے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یقیناً تو توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوسری دعا خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ حالانکہ پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کا فرما بردار کوئی نہیں ہوتا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے آگے بیٹے بھی سب فرما بردار ہیں، پیغمبر ہیں، معصوم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، آگے بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، سارے معصوم ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے کیا دعا ہے، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی کی ہے، سورہ ابراہیم میں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ حالانکہ پیغمبر سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہوتا، اور جتنے صاحبزادے وہ بھی پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی کیا دعا ہے، یا اللہ مجھے نمازی بنا۔ معلوم ہوا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ میری اور آپ کی اولاد نمازی بن جائے، ہماری اولاد دیندار بن جائے، پرہیزگار بن جائے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ بچہ اگر گلاس توڑ دے، کپ توڑ دے، ماں باپ غصہ ہوتے ہیں، بیٹا آپ نے گلاس توڑا، یہ 20 روپے کا گلاس ہے، یہ 15 روپے کا کپ ہے، لیکن وہ بیٹا فرض نماز نہیں پڑھتا، والدین نہیں پوچھتے۔ ہماری زندگی میں دنیا کے نقصان کی اہمیت ہے، دین کے نقصان کی اہمیت نہیں ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری اولادیں دیندار بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہماری اولادیں نمازی بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یا اللہ وہ جو پیغمبر آخر الزمان آپ مبعوث فرمائیں گے، مولا کریم اس کو میری اولاد میں مبعوث فرمانا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئی۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر کے اللہ سے 3 دعائیں کی ہیں، ان میں ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج جن کے بچے حافظ بنے ہیں الحمدللہ، آج ان کے والدین کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی 13 صفات قرآن میں بیان کی ہیں، ان میں آخری صفت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں بیویاں ایسی عطا فرما، اولاد ایسی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یا اللہ ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا، یعنی ہماری اولادیں دیندار ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، ہم ان کے پیشوا بن جائیں۔ ہمارے تعارف کا ذریعہ یہ ہو، رمضان المبارک کی آمد قریب ہے، جس نے مصلی پر قرآن سنایا ہے وہ فلاں کا بیٹا ہے، جو ممبر پر بیٹھ کر اللہ رسول کے ارشادات امت کو بتلاتا ہے وہ فلاں کا صاحبزادہ ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ، آپ مسجد میں قدم رکھو، اپنے بچے کو صف اول میں پاؤ، آپ مسجد میں آؤ، اپنے بیٹے کو نماز کے بعد تعلیم کرتا ہوا دیکھو، آپ گھر کی دہلیز پہ قدم رکھو، 8-10 سالہ بچی کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رب سے مانگتا ہوا دیکھو، آپ گھر میں داخل ہو، اپنی رفیقہ حیات کو مصلی پر دیکھو، اس وقت جو خوشی ملتی ہے یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ ہمیں یہی دعا سکھا رہا ہے کہ اے مومن ہر وقت اللہ سے یہ مانگ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں اولاد ایسی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ آج یہ بچے حافظ بنے، آج ان کے والد صاحب اگر مجمع میں موجود ہیں، عزیز و اقارب ہیں، آج کا دن ان کی خوشی کا دن ہے، اللہ نے انہیں زندگی میں یہ دن دکھایا۔ آج ان کے بیٹے نے قرآن کریم کو حفظ کیا، رب کا وہ کلام اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ
ہو جاتا۔ اللہ نے وہ قرآن آپ کے بیٹے کے سینے میں رکھا، یہ دنیا میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہوتی ہماری زندگی میں ہمارا بیٹا مصلی پہ قرآن سنا رہا ہو۔ آج سے 2 سال پہلے ایک جگہ میرا بیان تھا 23ویں شب میں رمضان المبارک میں، تو جب میں وہاں پہنچا آخری تراویحیں چل رہی تھی، نوجوان لڑکے تھے، قاری صاحب قرآن سنا رہے تھے، شاید ان کی عمر 17-18 سال کے درمیان ہوگی۔ جب آخری صورتیں شروع ہوئیں، ایک بابا جی پہلی صف میں کھڑے تھے، رونے لگ گئے، ایسے رو رہے تھے انہیں ہچکیاں لگ گئیں۔ تراویح کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا بابا جی بیمار تو نہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا بیمار نہیں ہوں۔ میں نے کہا مسلسل رو رہے تھے؟ فرمایا یہ میرے آنسو خوشی کے آنسو تھے، یہ جس نے قرآن سنایا ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو میں خوشی میں رو رہا تھا، اللہ نے میرے بیٹے کو یہ عزت عطا فرمائی، وہ امام الانبیاء کے مصلی پہ کھڑے ہو کر خالق کائنات کا مقدس کلام سنا رہا ہے۔ کہا میں ایک مزدور آدمی ہوں، کبھی دیہڑی لگتی ہے میری، کبھی نہیں لگتی، لیکن آج جب اس بچے نے قرآن سنایا تو جب یہ آخری صورتیں پڑھنے لگا تو میں خوشی میں رو رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے بچے الحمدللہ حافظ بنے، ابھی یہ مصلی پر سنائیں، آپ پیچھے کھڑے ہوں، اس وقت ایک مسلمان کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات نہیں میرا بیٹا سرکاری نوکر بن گیا، مسلمان کے لیے خوشی کی بات میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، میرا بیٹا دین کا خادم بن گیا، مسلمان کے لیے یہ سعادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے اصل عزت کو دین کے ساتھ جوڑا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری کی کتاب سیر و اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ متوفی 275 ہجری کے حالات میں لکھا، امام ابو داؤد اس امت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے سنن ابی داؤد نامی کتاب لکھی ہے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں۔ ایک دفعہ درس حدیث کے لیے مسند پر آ کر بیٹھے، سینکڑوں طلبہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، اتنے میں اس دور کے ایک اللہ والے بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور آ کر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے قریب بیٹھ گئے، فرمانے لگے حضرت میری زندگی کی خواہش ہے، کیا آپ اس کو پورا کرو گے؟ حضرت نے فرمایا اگر میرے بس میں ہوا انشاءاللہ پورا کروں گا۔ فرمایا آپ کے بس میں ہے، آپ وعدہ کیجئے۔ حضرت نے وعدہ کیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے فرمایا اخرج الی لسانک الذي تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ، فخرج الیہ لسانہ فقبلہ۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی وہ زبان مبارک باہر نکالیے جس زبان سے آپ امام الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی زبان کو بوسہ دوں، شاید یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ نے یہ عزت صرف قرآن و سنت میں رکھی ہے، تو جن کی اولادیں دین سے وابستہ ہیں اللہ نے انہیں عزت عطا کی ہے۔ یہی امام ذہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء میں امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری کے حالات میں لکھتے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ فرمانے لگے جب میرے والد امام احمد رحمہ اللہ درس حدیث کے لیے آتے تھے، فرمایا میں دیکھتا سینکڑوں علماء طلبہ محدثین یہ سب قطاروں میں کھڑے ہوتے، رأیت کثیر من العلماء والفقہاء والمحدثین یقبلون ابی بعضهم یدہ وبعضهم رأسہ، میں بہت سے علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو دیکھتا، کوئی میرے والد امام احمد کے ہاتھوں کو چومتا تھا اور کوئی میرے والد امام احمد کی پیشانی کو بوسہ دیتا تھا۔ تو اللہ نے یہ عزت دین میں رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، جو قرآن کریم کے ساتھ جڑیں گے اللہ انہیں بلندیاں عطا فرمائے گا، جو قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ ان کو پستیوں میں گرا دے گا۔ اللہ نے دین کو عزت دے دی ہے، ہماری اولادیں منسلک ہوں گی اللہ انہیں عزت دے گا۔ اللہ نے دین کو چمکا دیا ہے، ہماری اولادیں منسلک ہوں گی اللہ ان کو چمکا دے گا۔ اللہ نے دین کے ساتھ عزت کو جوڑا، اس لیے کوشش ہو ہماری ہم دین سے منسلک ہو۔ ماضی میں بھی جو دین سے منسلک ہوئے اللہ نے انہیں عزتیں عطا کی۔ کبھی یہ بات دل و دماغ میں نہ آئے جو آج کا سوشل میڈیا، آج کا ذرائع ابلاغ، آج کے نام نہاد مفکر اسکالر یہ کہتے نظر آتے بچہ حافظ بنا، دیندار بنا، عالم بنا، مولوی بنا، کھائے گا کہاں سے؟ جو خدا کتے کو، بندر کو، سانپ کو، بچھو کو رزق دے رہا ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو رزق نہیں دے گا؟
کیوں مسلمان کا ایمان اللہ کی ذات پہ کمزور ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقہم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں یوں رزق دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹ کر آتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، کسی پرندے کے پاس ہنر نہیں، کوئی سرکاری نوکر نہیں، کسی کے پاس جائیداد نہیں، کسی کی دکان نہیں، فیکٹری نہیں، لیکن اللہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ تو ایک آدمی قرآن سے دین سے وابستہ ہو، بھلا اللہ کیوں رزق نہیں دے گا؟ اللہ وقت کے بادشاہوں کو خدمت میں لگا دے گا۔ اگر ہماری زندگیوں میں اخلاص و تقوی اور للہیت ہوگی، رب العالمین خزانوں کا مالک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ کس طرح خدمت میں لگاتا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ متوفہ 774 ہجری کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، محمد نام کے 4 محدثین تھے، مصر میں جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کر رہے، چاروں کا نام محمد تھا، ایک کا نام محمد بن نصر مروزی، ایک کا نام محمد بن جریر طبری، ایک کا نام محمد بن منذر، ایک کا نام محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ یہ چاروں وہ محدث ہیں جو چوٹی کے محدثین ہیں، آج بھی ان کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ آج بھی موجود ہے، محمد بن جریر کی تاریخ طبری تفسیر طبری آج بھی موجود ہے، محمد بن نصر مروزی کی قیام اللیل آج بھی موجود ہے۔ یہ چاروں محدثین مصر میں جمع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کر رہے ہیں۔ اس دور میں لکڑی کا قلم تھا، دیے کی روشنی تھی، چٹائیوں پر بیٹھ کر، گتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، کاغذوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہ چاروں محدثین اپنی اپنی سند کے ساتھ حدیثوں کو جمع کر رہے تھے۔ اللہ والوں پہ نیک لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، تنگ دستی آتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوسرا دن آ گیا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، سوچنے لگے 1-2 دن تو اور برداشت کر لیں گے، آگے وقت گزارنا مشکل ہوگا۔ کہا قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے وہ محنت مزدوری کے لیے چلا جائے، باقی ساتھی حدیثوں کو جمع کرتے رہے تاکہ اس خدمت سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ قرآن دازی کی نام نکلا محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ کا، فرمایا میں جاتا ہوں، تم ساتھی لکھتے رہو۔ یہ تینوں یہاں حدیثیں لکھ رہے۔ محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں میں سوچنے لگا میں باہر نکل کر کیوں کسی دنیا دار کے پاس، کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہ پھیلاؤں؟ اگر یہ خدمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ اس کے لیے غیبی انتظام کر دے گا۔ محمد بن نصر مروزی گئے، قریب کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئے، اللہ کے سامنے رونے لگ گئے۔ اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محمد بن نصر مروزی سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، یا اللہ یہ جو خدمت ہے اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے، مولا کریم تو انتظام فرما دے۔ اللہ کو بندے کے آنسو بڑے پسند ہیں، آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے پانی اللہ نکالتا ہے، دریاؤں کا خالق، ندی نالوں کا خالق، آبشاروں کا خالق اللہ ہے، لیکن آنسوؤں کی 2 قطروں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ جب یہ ندامت سے بہہ جائے اللہ ماضی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ مصر کا بادشاہ احمد بن طولون سویا ہوا تھا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد نام کے 4 محدثین مصر میں فلاں جگہ میری حدیثوں کو جمع کر رہے، 2 دن ہو گئے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، جاؤ ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ فوراً ان کی آنکھ کھلی، جیسے بیدار ہوئے ایک دم حیرت میں پڑ گئے۔ نیک صالح بادشاہ تھے، اور یہ تو سچی حدیث مستند روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل صورتی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا سو مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اپنے وزیروں کو، گورنروں کو جمع کیا اور کہا میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد نام کے 4 محدثین نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا،
ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ کہا جتنے کھانے پک سکتے ہیں پکاؤ۔ تو مصر میں جتنے کھانے تیار ہو سکتے تھے سارے کھانے تیار کر دیے گئے۔ اب بادشاہ نے کہا یہ کھانے سواریوں پہ لے کر نہیں جائیں گے تاکہ مہمان کے اکرام میں کمی نہ ہو جائے، ہر آدمی اپنے اپنے ہاتھ میں کھانا لے اور پیدل چلتا ہوا چلے۔ بادشاہ بھی کھانا لے جا رہا ہے، وزیر بھی چل رہے، گورنر بھی جا رہے، اراکین سلطنت بھی جا رہے۔ لوگ حیرت میں پڑے، بادشاہ کس کے لیے کھانا لے جا رہا ہے، وزیر کس کے لیے کھانا لے کے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے اس جگہ تک پہنچے جہاں کی خواب میں نشاندہی کی گئی۔ دروازے پہ دستک دی، محمد بن جریر باہر آئے، بادشاہ کو دیکھا، عوام کو دیکھا، حیرت میں پڑ گئے کہ یہ خلق خدا کیوں جمع ہے۔ تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ اندر آیا، چھوٹا سا کمرہ تھا، دیکھا یہ تینوں محدثین حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ اس دور میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اسے سیاہی میں ڈبو کر گتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ بادشاہ نے ایک سے پوچھا آپ کا نام؟ کہا جی محمد بن جریر۔ آپ کا نام؟ محمد بن منذر۔ آپ کا نام؟ محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ کہا مجھے تو خواب میں بتایا گیا محمد نام کے 4 محدثین ہیں، تم تو 3 ہو، چوتھا آدمی کہاں گیا؟ کہا جی چوتھا محمد بن نصر مروزی ہے۔ کہا جی وہ کہاں ہے؟ کہا کہیں باہر نکلا تھا محنت مزدوری کے لیے، اب تک واپس نہیں آیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو، خادموں سے کہا جلدی تلاش کرو وہ کہاں ہے۔ ادھر ادھر تلاش کیا، کہیں نہ ملے۔ کسی نے کہا جہاں مزدور کام کے لیے جاتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں پہنچے، تلاش کیا، کہیں نہ ملے۔ پھر کسی نے کہا مسجد میں دیکھ لو۔ جب مسجد میں گئے دیکھا محمد بن نصر مروزی سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ بادشاہ کو جا کر خبر دی، بادشاہ نے کہا میں خود جاؤں گا۔ احمد بن طولون خود گیا اور جا کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ محمد بن نصر مروزی نے جب سجدے سے سر اٹھایا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اللہ نے آپ کے آنسوؤں کی بڑی لاج رکھی ہے۔ لے کر گھر آئے، 4 محدثین کو کھانا کھلایا، قریب کی جگہ خرید کر جامع مسجد تعمیر کر دی، 7 جگہ خرید کر عظیم الشان مدرسہ تعمیر کر دیا، 10-10 ہزار درہم وظیفہ مقرر کر دیا، خادموں کو مقرر کر دیا، صبح بھی ان کو تازہ کھانا کھلاؤ گے، شام بھی ان کو تازہ کھانا کھلاؤ گے۔ اور ان سے کہا تم 4 کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی خدمت کرنا، مصر کے بادشاہ کا کام تمہاری خدمت کرنا۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ حافظ، یہ عالم، یہ دیندار کہاں سے کھائے گا؟ رب العالمین یوں انتظام کرتا ہے۔ اس لیے بابرکت مجلس ہے، ہم میں سے ہر ایک ساتھی یہ نیت کر کے اٹھے اپنی اولادوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں گے، دین سے جوڑیں گے، دیندار بنائیں گے، آنے والی نسلوں تک دین کو پہنچائیں گے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے کر دین ہم تک پہنچا گئے، صحابہ قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچا گئے۔ اب آنے والی نسلوں تک دین پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد واخفت فی اللہ ما یخاف احد۔ جتنا مجھے اذیتیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا دین کی خاطر کسی کو نہیں گیا۔ امام الانبیاء پر کتنی آزمائشیں آئیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے، عقبہ بن ابی معیط بدبخت اونٹ کی گندی اوجھڑی اس نے لی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ رکھ دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور یہ بدبخت ایک چادر لے کر آپ کے گلے میں ڈالنے لگا اور گلے میں ڈال کر آپ کو گھسیٹنے لگا۔ معاذ اللہ حضور پر اتنی آزمائشیں، اتنی تکلیفیں آپ پر آئیں۔ آج ہم دین کی دعوت کے لیے کہیں جائیں، ساتھی پھول کی پتیاں ڈالتے، گلاب کے ہار ڈالتے۔ امام الانبیاء دعوت کے لیے طائف گئے ہیں، اوباشوں نے اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھی خون سے تر ہو گئے تھے۔ حضور کی زندگیوں میں تو ایسی آزمائشیں آئیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جن کے انگلی کے اشارے پر اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو چہرہ اٹھائیں تو اللہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، جن کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کہ اللہ ان کی رسالت کی قسمیں کھائے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین،
مجھے قرآن کی قسم میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب اعتراض ہوا کہ آپ مجنون ہو، اللہ نے قرآن اتارا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی، قلم سے لکھنے والوں کی، آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں دے گئے، آنے والی امت تک دین کو پہنچا گئے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں نے دین آپ کو پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے دین پہنچا دیا۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں تک دین پہنچانا۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں کو دیندار بنانا، پرہیزگار بنانا، نمازی بنانا۔ آج ہماری نسلیں نو ملحد ہو رہی ہے، کتنے ایسے ہیں جو منکر حدیث بن رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، کتنے جو قادیانی اور رافضی بن رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے آنے والی نسلوں کو دین کی طرف لایا جائے۔ میں دو واقعات سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ حضرات سلف نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ، متوفہ 256 ہجری، تاریخ بغداد میں واقع ہے، فرماتے جب میں آدم بن ابی ایاس رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا، امام بخاری کہتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، جب میں گھر کی طرف آتا نہر کے کنارے چلتا ہوا آتا تھا اور میں گھاس توڑ لیتا اور میں اس گھاس کو پانی سے دھو لیتا اور کچی گھاس کھا لیتا، اوپر سے پانی پی لیتا۔ امام بخاری نے یوں دن گزارے، گھاس کھا کر اپنا وقت گزارا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، جو دین کے لیے جتنی قربانی دے گا اللہ اتنی عزت دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضرات محدثین کی زندگیوں میں کیسے حالات آئے اور انہوں نے آنے والی نسلوں تک حدیث کے اس ذخیرے کو پہنچایا۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ، متوفہ 544 ہجری کی کتاب ہے ترتیب المدارک و تقریب المسالک، اس میں اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ نے صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل میں واقعہ لکھا۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمت اللہ علیہ علم حدیث کے سفر کے لیے جب نکلنے لگے، ان کی گھر والی حاملہ تھی، اپنی گھر والی سے کہا مجھے معلوم نہیں کتنا عرصہ لگے، اگر تم چاہو میں تمہیں طلاق دے دوں، معلوم نہیں کتنا وقت مجھے لگے گا، طلاق کے بعد تم جہاں چاہو نکاح کر دینا، میں تمہیں ایک طلاق دے دیتا ہوں۔ گھر والی نے کہا آپ مجھے طلاق نہ دیجئے، آپ جائیے حدیث کا علم حاصل کیجئے، اگر زندگی نے وفا کی تو ملاقات ہو جائے گی، اور اگر نہ ہو سکی اللہ نے جنت عطا فرما دی تو انشاءاللہ حوض کوثر پر جا کر ملیں گے۔ عبد الرحمن بن قاسم اپنی اہلیہ سے ملے، ملنے کے بعد علم حدیث کے سفر میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت علم حدیث سینہ در سینہ چلا آ رہا تھا، جن حضرات نے حدیث کا علم سیکھا آگے شاگردوں کو سکھا رہے تھے، وہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے تھے۔ تو اب یہ گئے سب سے پہلے کرمان، پھر جرجان، پھر نیسابور، پھر سمرقند، پھر بیت المقدس، پھر عراق، پھر رملہ، پھر فلسطین، پھر کوفہ، پھر بغداد، قسطنطینیہ، شام، مکہ اور آخر میں مدینہ پہنچے۔ زندگی کے 24 سال گزر گئے، عبد الرحمن بن قاسم کو گھر لوٹنے کا موقع نہ ملا۔ 24 دن نہیں، 24 مہینے نہیں، زندگی کے 24 سال گزر گئے، ان کو گھر لوٹنے کا موقع نہ ملا۔ جب گھر سے نکلے تھے سر اور داڑھی کے بال ان کے بالکل سیاہ تھے، اب سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کچھ کمزور ہو گئی، چلنے میں دشواری ہونے لگی، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، کمر جھک گئی۔ اب آخر میں امام مالک سے موطا پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی میں تھے۔ ایک دفعہ درس کے بعد ان کے شہر کا ایک شخص پڑوسی ان سے ملا، جب تعارف ہوا تو وہ انہیں پہچان گیا، کہا
آپ تو ہمارے پڑوسی تھے۔ انہوں نے کہا اچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ تو کہتے ہیں آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ 24 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے، لگتا یہ ہے کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، میں نکلا تھا، گھر والی حاملہ تھی، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی نہیں دی؟ کہا اللہ نے آپ کو بیٹا دیا۔ عبد الرحمن بن قاسم نے پوچھا اس کی حالت کیا ہے؟ کہ الحمدللہ قرآن کا حافظ ہے، محدث ہے، حدیث کا درس دیتا ہے، بڑا عالم ہے۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ یا اللہ تو نے میری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ انہوں نے کہا کب لوٹو گے؟ کہا زندگی رہی انشاءاللہ آئندہ سال یہ موطا پڑھ کے محفوظ کر کے پھر واپس آؤں گا۔ وہ شخص گیا اور جا کر ان کے بیٹے کو اطلاع دے دی، آپ کے والد سے میری ملاقات ہوئی ہے مسجد نبوی میں، الحمدللہ وہ حیات ہے۔ جب بیٹے عبداللہ کو پتا چلا کہ میرا والد زندہ ہے، 24 سال ہو گئے تھے بیٹے نے والد کو، والد نے اپنے لخت جگر کو دیکھا نہیں تھا۔ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں اس نے فوراً گھوڑے کی سواری لی، تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھا، سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچا۔ امام مالک کا درس چل رہا تھا، پیچھے آ کر بیٹھ گیا، چہرے پہ نقاب تھا۔ درس ختم ہوا، کسی سے پوچھا عبد الرحمن بن قاسم کون ہے؟ کسی نے کہا وہ جو بابا جی حدیثیں لکھ رہا ہے وہ عبد الرحمن بن قاسم ہے۔ یہ نوجوان فوراً آگے گیا، چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس بابا جی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، ہچکیاں لگ گئی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں جب اس نوجوان نے مجھے سینے سے لگایا، مجھے یوں خوشبو محسوس ہو رہی تھی جیسے انسان کو اپنی اولاد سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جب آدمی اپنے بیٹے کو بیٹی کو گود میں اٹھا لے، اپنے پوتے کو پوتی کو گود میں لے لے، نواسے اور نواسی کو اٹھائے، آدمی سینے سے لگاتا ہے، قریب کرتا ہے، دل کو راحت اور ٹھنڈک ملتی ہے۔ کہا مجھے یوں سکون مل رہا تھا، لگتا یہ تھا، میرا ضمیر کہتا تھا شاید یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے اتنے میں پوچھا آپ کون ہو؟ فرمایا میں آپ کا بیٹا عبداللہ ہوں۔ عبد الرحمن بن قاسم نے لاٹھی کا سہارا لیا اور کھڑے ہو گئے اور اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا۔ باپ بھی رو رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ 24 سال کے بعد اس والد نے اپنے بیٹے کو، بیٹے نے اپنے والد کو دیکھا۔ کافی دیر کے بعد جب آنسو تھمے پھر انہوں نے پوچھا آپ کی والدہ کا کیا حال ہے؟ یعنی میری گھر والی اور آپ کی والدہ حیات ہے، انتقال ہو گیا؟ کہا جی وہ حیات ہے۔ کہا شادی کی انہوں نے؟ کہا نہیں کی۔ کہا کیوں؟ کہا وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور کہتی ہے میرا ضمیر کہتا ہے کہ میرا شوہر انشاءاللہ لوٹے گا۔ وہ حدیث کی خدمت کے لیے تک پہنچا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان، ایک ایک ارشاد سند کے ساتھ امت تک پہنچا کے چلے گئے۔ میری اور آپ کی اب ذمہ داری ہے اس دین کو اپنی زندگی میں لانا، آنے والی نسلوں کو دیندار بنانا، قرآن کا حافظ بنانا، عالم بنانا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مدارس الحمدللہ اسی چیز کو زندہ کر رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ جو ماشاءاللہ 100 سے زائد بچے ہیں قرآن کریم کے یہ حافظ بنے، یہ الحمدللہ ادارے کی محنت ہے۔ اب یہی حفاظ بچے معاشرے میں جائیں گے، آگے دین کا علم حاصل کریں گے، دین کی نشر و اشاعت کریں گے۔ تو جو بھی مدارس سے پڑھیں، مدارس سے منسلک رہیں، مدارس کے ساتھ جانی مالی تعاون ہو، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ الحمدللہ اس وقت معاشرے میں جہاں دین کا رجحان ہے، جہاں دین کی نشر و اشاعت ہے، پیچھے ان مدارس کا کردار ہے، ان علماء کی محنتیں ہیں۔ یہ معمولی سے معاوضے پر اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ 2 سال پہلے شب قدر میں ایک جگہ میرا بیان تھا، میں بیان سے فارغ ہوا، وہاں قاری صاحب تھے، قاری محمد طارق صاحب، وہ مجھے کہنے لگے حضرت میری مسجد وہ سامنے پہاڑی ہے، اس کے اوپر مسجد ہے، 7 بچوں کا ناظرہ ہوا ہے، اگر آپ تھوڑا بیان کر دیں گے، دعا فرما دیں گے، انعامات تقسیم کریں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اس قاری صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جو چھلکتے مجھے نظر آئے، میں نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گا۔ عصر کے بعد وہاں بیان طے ہوا۔ اب جب میں بیان کرنے کے لیے اوپر چڑھنے لگا، اس نے کہا
कहा उस्ताद जी पैदल जाना होगा। पैदल चढ़ते चढ़ते हम 4 साथी थे। जब ऊपर पहुंचे तो पहाड़ी के ऊपर वो छोटी सी कच्ची मस्जिद थी। चढ़ते चढ़ते फार्मी लोग हैं, सारे पसीने पसीने हो गए। ऊपर पहुंचे, मुख्तसर बात हुई, दस्तार बंदी हुई। जब चाय पीने के लिए बैठे, मैंने कारी साहब से पूछा आपकी मस्जिद में खिदमत क्या है? कारी साहब ने कहा मैं इनमें नमाज भी पढ़ाता हूँ, आजान भी देता हूँ, बच्चों को कुरान करीम भी पढ़ाता हूँ, मस्जिद की सफाई भी करता हूँ। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है? वो खामोश रहे। मैंने फिर पूछा तनख्वाह कितनी है? वो खामोश रहे। मैंने कहा नहीं बताइए कितनी है? कहने लगे जी 2500 रुपए तनख्वाह है। ये शब कदर का वो कारी मोहम्मद तारिक था, आज से 2 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ। कहा जी 2500 रुपए तनख्वाह है। मैं थोड़ी देर सोचने लगा ये 2500 रुपए में क्या करते होंगे? क्या इनकी औलादें नहीं हैं? क्या इनके माँ बाप नहीं है? क्या ये नहीं चाहते कि अपनी औलादों के लिए सर छुपाने की जगह भी हो? क्या ये नहीं चाहते इनके पास अपनी सवारियां भी हो? क्या ये नहीं चाहते बेहतरीन और उम्दा लिबास पहने? क्या ये नहीं चाहते हरमैन शरीफैन की ये लोग भी ज़ियारतें करें? इनके पास अपनी गाड़ियां मौजूद हो, लेकिन सुबह से शाम तक चटाइयों पर बैठकर अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं। सुबह की आजान होती है, हिफ्स की क्लासें लग जाती हैं, इशा तक लगी रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं। अब हमारा काम है हम इन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी। फिदा इनकी तकरीर पे है यकीनन, फिदा इनकी तकरीर पे है यकीनन, गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। गुफ्तगू फरमा रहे थे हर दिल अजीज शख्सियत हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद नौमान साहब।